حماس اور اسرائیل کے درمیان گھمسان کی لڑائی کا تیسرا روز صہیونی فورسز کی سول آبادی پر مسلسل وحشیانہ بمباری 3 روز سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 500 سے بڑھ گئی۔ ایک ہی خاندان کے 19 افراد بھی شہداء میں شامل، 2700 افراد زخمی۔ حماس کے حملوں میں مارے گئے اسرائیلیوں کی تعداد 700 سے تجاوز۔ حماس کے مجاہدین کی تیسرے روز اسرائیل کے جنوبی علاقے میں پیش قدمی، ٹینکوں کے ذریعے باڑھ ہٹا دی۔ غزہ کی پٹی سے 1,23,000 افراد بے گھر، 73,000 سے زائد افراد نے اسکولز میں پناہ لے لی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر کے بجلی، راشن اور ایندھن کی سپلائی روکنے کا حکم۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں پناہ گزینوں سے بھرے اسکول کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ پناہ گزینوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ۔ خوفزدہ اسرائیلیوں کے ملک سے نکلنے کی کوششیں تیز، تیسرے روز بھی ایئرپورٹ پر لمبی قطاریں۔ حماس کے تل ابیب ایئرپورٹ سمیت کئی مقامات پر راکٹ حملے۔ تیسرے روز بھی کئی علاقے راکٹ حملوں سے گونجتے رہے۔ سینئر صہیونی فوجیوں افسران سمیت 100 سے زائد اسرائیلی یرغمال بنا دیے، حماس کا دعویٰ۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس بے نتیجہ ختم۔ باضابطہ قرارداد پیش ہو سکی نہ، مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا۔ امریکہ کی جانب سے حماس کی مذمت کرنے پر زور۔ سلامتی کونسل کے کئی ارکان نے ہاں میں ہاں ملانے سے انکار کر دیا۔ روسی سفیر کی فوری جنگ بندی اور بامعنی مذاکرات کی تجویز۔ چین کی عام شہریوں پر کیے گئے تمام حملوں کی مذمت۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی فل کورٹ براہ راست سماعت۔ پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ اس کیس میں اچھے برے یا صحیح غلط کا سوال نہیں، اختیار کا سوال ہے۔ یہ بتائیں سپریم کورٹ کے رولز بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے یا نہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا استفسار۔ انصاف تک رسائی کے حق کی سپریم کورٹ خلاف ورزی کر رہی ہو تو کیا پارلیمنٹ مداخلت نہیں کر سکتی؟ جسٹس اطہر من اللہ کا سوال۔ کیا پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے آئینی رولز بھی ختم کر سکتی ہے؟ جسٹس منیب اختر کا مکالمہ۔ سماعت کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی۔ Attorney General, will you lead the arguments or will you respond to the arguments? Yes, I will respond, my lord. Mr. This is very unfair. My My Lord the Chief Justice, this is very unfair. آپ نے کہا تھا کہ Attorney General صاحب کو آرگیو کرنے دیں، ہم آپ کو بعد میں سنیں گے۔ order sheet دکھائیے۔ یہ دکھائیے۔ I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. ویسے اگر کوئی بات کر رہے تمیز سے کوئی حرج ہوتا ہے ویسے؟ نہیں سر، آپ اپنے اسلوب کو دیکھیے، آپ اپنا اسلوب کو دیکھیے، پھر آپ ہمارے متعلق بات نہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف سماعت کے دوران وکیل امتیاز صدیقی اور چیف جسٹس میں تلخ کلامی۔ اٹارنی جنرل سے پہلے درخواست گزار کو سننا چاہیے۔ خواجہ طارق رحیم بھی آپ کے رویے کی وجہ سے عدالت نہیں آئے۔ امتیاز صدیقی کی شکایت کہ آپ کو خواجہ طارق رحیم نے پیغام پہنچانے کا کہا ہے۔ حکم نامے میں کہاں لکھا ہے کہ آپ کو بھی سننا ہے؟ تمیز سے بات کرنے میں کوئی مسئلہ تھا؟ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ چیف جسٹس کا اظہار برہمی۔ سائفر کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ مقرر۔ اڈیالہ جیل میں سماعت۔ ملزمان کے وکلا کو کیس کے چالان کی نقل فراہم کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم کا چالان وصول اور دستخط کرنے سے انکار۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، عدالتی حوالے دیکھنے کے بعد مناسب حکم جاری کیا جائے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت خارج کرنے کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری۔ یہ نہ ہو سائفر کیس میں ضمانت کے بعد کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے۔ سردار لطیف کھوسہ کے دلائل۔ نواز شریف وطن واپس آ کر سچ سامنے لائیں گے، جھوٹا بیانیہ دفن ہو جائے گا، مریم نواز کا اعلان۔ نون لیگی قائد کو نکالنے والے نظام سے ہی نکل گئے، نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کی سزا عوام کو ملی، مریم نواز کے لیگی عہدیداروں سے گفتگو۔ سابق وزیر اعظم کی وطن واپسی امن و خوشحالی کا پیغام قرار دے دی۔ پلینگ فیلڈ کا مطالبہ زور پکڑنے لگا، پیپلز پارٹی نے معاملہ متعلقہ حلقوں کے سامنے رکھ دیا۔ نگراں حکومتوں میں نون لیگ سے ترجیحی سلوک پر آصف زرداری کو تحفظات۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور دیگر کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست۔ ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور غلط بیانی کرنے کے الزامات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہری کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ بلوچستان کے علاقے جوب میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ میجر سید علی رضا اور حوالدار نثار احمد بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہید میجر کی نماز جنازہ سرگودہ میں ادا کر دی گئی۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان برقرار۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی 1 روپے 19 پیسے سستی ہو کر 281 روپے 50 پیسے کی ہو گئی۔
ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कम होकर 281 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 200 पॉइंट से इजाफे से 47,000 की हद उबूर कर गया। सिंध के इलाके घोटकी में कुदरती गैस का नया जखीरा दरियाफ्त, इब्तदाई तौर पर 1 करोड़ 11 मकब फीट गैस मिलेगी। मौड़ीपुर पेट्रोलियम का ऐलानिया। आशूबे चश्म की वबा काबू में ना सकी, पंजाब में 24 घंटों में मजीद 2000 अफराद मुतासिर। सबसे ज्यादा बहावलपुर में 335 मरीज सामने आ गए। लाहौर में 142 शहरी मुतासिर। इस साल मुतासिरीन की तादाद 4 लाख से जायद हो गई। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 111 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 41 और लाहौर में 38 शहरी मुतासिर। रवां साल डेंगू के मरीजों की तादाद 5580 तक पहुँच गई। कराची मैट्रिक बोर्ड के नताइज में बेकायदगियों पर कंट्रोलर इमरान बट ओहदे से बरतरफ। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। डिप्टी कंट्रोलर खालिद एहसान को कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहानात तैनात कर दिया गया। तालबी मंडी में तेल की कीमतों में 4.7% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुँच गई। WTI की फी बैरल कीमत $88.39 हो गई। अफगानिस्तान के सूबे हर्रात में ज़लज़ले से अमवात 2400 से बढ़ गई। 9000 अफराद जख्मी। अमवात की तादाद में इजाफे के खदशात। पाकिस्तान का 10 रुकनी मेडिकल टीम और अद्वियात अफगानिस्तान में भिजवाने का फैसला। साल 2023 का मुआशियात का नोबेल इनाम अमरीकी मईशतदां क्लॉडिया गोल्डन के नाम रहा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की खातून प्रोफेसर लेबर मार्केट में खवातीन के किरदारों पर तहकीक की बिना पर इनाम की हकदार ठहरी। पाकिस्तान दुश्मनी में भारतीयों ने मेहमान नवाजी के आदाब तक भुला दिए। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ 8 साल पुराने ट्वीट पर केस कर दिया। जान के खतरे पर ज़ैनब दुबई चली गईं। अमीर तरीन भारतीय बोर्ड की एक और रुसवाई। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में लाइट ही चली गई। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में गैर मुल्की यूट्यूबर सिक्योरिटी हिसार तोड़कर ग्राउंड में दाखिल हो गया। पाकिस्तानी फैंस को वीजे देने में ताखीर पर क्रिकेट बोर्ड का दफ्तर खारजा से राब्ता। भारतीय वजारत दाखिला से बात करने की दरखास्त कर दी। ज़का अशरफ की दफ्तर खारजा के सेक्रेटरी से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सिक्योरिटी के मामलात पर भी नजरसानी की अपील। क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 99 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 322 रन का हदफ दिया। नीदरलैंड की टीम 223 रन पर ढेर। मिचेल सेंटनर ने 5 विकेटें उड़ाई। वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान कल श्रीलंका से टकराएगा। हैदराबाद दक्कन में मार्के के लिए कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान का दूसरे मैच में भी विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का फैसला। ज़रा यूनिवर्सिटी पेशावर में पाक आर्मी के ताउन से स्पोर्ट्स गाला। मुख्तलिफ कॉलेज के 1000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने 16 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का खेलों के इनेकाद पर खुशी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम और खैबर पख्तूनख्वा के महकमे सयाहत के ताउन से नौशहरा में दरिया सिंध के किनारे सफाई मुहिम। निगरान वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर फिरोज जमाल खुद भी सफाई करते रहे। यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात और असातिज़ा की भी शिरकत। कराची के कदीम इलाके लियारी के ड्रीम हाउस में लड़कियों के टेक्सटाइल फनपारों की नुमाइश। मकामी फनकारों ने फन के जौहर पेश कर दिए। बच्चियों के धनक रंगों ने भी शुरा की तवज्जो समेट ली।